الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا آغاز کریں ہم، اس سے پہلے آئیے مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود و سلام پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اچھی بشارت ہے، اگر عمل پیرا ہو جائیں تو مدینہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے لیے بھی وضو کرتے ہیں۔ اور یوں مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے۔ ایک قول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور حالت وضو میں اگر اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ کم ہے یہ کوئی؟ تو ہمیشہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ باوضو رہے، لیکن ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ وضو کو تو چھوڑیے، کسی کو کہا جائے چلیے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت ابھی ناپاک ہوں میں، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ ناپاکی کی حالت میں دن کو گزارتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے تک داخل نہیں ہوتے ہیں، اور جب ناپاکی کی حالت میں بندہ چلتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اور یہاں بڑی آسانی کے ساتھ بول دیا جاتا ہے، حضرت معذرت کے ساتھ میں ابھی نہیں جا سکتا، میں کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا انشاءاللہ، ابھی میں ناپاک ہوں۔ بدقسمتی کی بات ہے، ہمیں ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ پاک و صاف اور باوضو رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپاکی کی حالت میں موت آ جائے۔ اور ناپاکی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو آپ ذرا سوچیں کیا بنے گا۔ بہرحال تو ہمیں آج وضو کے تعلق سے کچھ مختصر سی گفتگو سننا ہے کہ وضو کے کیا بینیفٹ ہیں، وضو کے کیا فائدے ہیں، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ وضو کی حکمت کے سبب قبول اسلام۔ ایک شخص نے وضو کی حکمت کو پڑھا سنا تو بس اسی کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اب آپ کہیں گے کیسے، تو سنیں۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں
یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی. اس نے سوال کیا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں، سائنس کے اعتبار سے وضو میں کیا کیا فوائد ہیں، بینیفٹ ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں. میں لاجواب ہو گیا. اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی. یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں کہ وضو میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، کافی خوبیاں بتائیں. مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا کہ گردن کا جو مسح کرتے ہیں نا، یہ گردن کا مسح کرتے ہیں وضو کرنے میں، اس کی کیا حکمت ہے، وہ اس کا بینیفٹ بتانے، اس کی حکمتیں بتانے، اس کے فوائد بتانے سے وہ بھی قاصر رہا کہ اس میں کیا کیا فوائد ہیں. وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگائے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی، یہ ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے. گردن کا جو مسح کرتے ہیں کتنی حکمت ہے اس کی آپ اندازہ لگائیں. ہم جو ہے نا بس کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس یوں کیا بھائی یہ جو مسح کرنے میں جو ہے نا ہمارے ہاتھ کی جو پشت ہے نا تو یہ اس سے جو ہے گردن کا مسح کیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا فائدہ یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور حرام مغز کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا وہ سب درست ہو جاتی ہیں، یہ گردن کا مسح کرنے کی وجہ سے. یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی. وہ طالب علم کہتا ہے لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اور آگے چلیں. مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے. دیکھیں نا ٹینشنیں کتنی ہوتی ہیں، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نفساتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تاتا بندھا رہتا ہے. مغربی جرمنی کے ڈپلوما ہولڈر نے ایک پاکستانی فزیوتھراپسٹ کا کہنا ہے مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی کا علاج اور اس کی دواؤں کے علاوہ کن کن طریقوں سے ممکن ہے کہ اس مرض کو دور کیا جائے، ڈپریشن کو، مایوسی کو دور کیا جائے. ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 مرتبہ منہ دھلائے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. آپ توجہ دے رہے ہیں نا، وضو کی حکمتیں بتا رہا ہوں کہ ہم وضو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن وضو کی حکمتیں کتنی ہیں. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے 5 مرتبہ منہ دھلائے. کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی. پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 بار ہاتھ، منہ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہوا، یعنی مرض بہت کم ہو گیا. یہی ڈاکٹر اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں مایوسی کا مرض کم پایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں کم جاتے ہیں، ڈپریشن کے مرض میں کم مبتلا ہوتے ہیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، واقعی جو وضو کرتے ہیں ان کو اس کے فوائد تو ملتے ہیں. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا. یہ بلڈ پریشر جو ہائی ہو جاتا ہے نا، آپ جب کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو اس کو وضو کرواؤ. ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو ہے اگر وضو کریں گے تو یقیناً وضو کی برکت سے اس کا بلڈ پریشر کم ہوگا، ناپیں گے تو. ایک مسلمان
ماہر نفسیاتی ڈاکٹر کا قول ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. نفسیاتی امراض کا بہترین علاج کیا ہے؟ وضو ہے. مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں، جس کی وجہ سے مرض میں کمی ہوتی ہے. وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے نہیں کہ پہلے کیا دھونا ہے، اس کے بعد کیا دھونا ہے، اس کے بعد کیا دھونا ہے. تو یہ وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہو جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کے اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے. جب ہاتھ پانی میں جاتا ہے تو پورا اعصابی نظام جو ہے بدن کا وہ مطلع ہو جاتا ہے، اس کو اطلاع ہو جاتی ہے بھائی اب پانی میں ہم جانے والے ہیں، ہم پانی سے جو ہے اپنے اعضاء کو دھونے والے ہیں. تو یہ مطلع کر دیتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ترتیب وار سنت کے مطابق جو آزاد ہو جاتے ہیں نا، تو جب سنت کے مطابق ترتیب وار وضو میں آزاد ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ملتا ہے، بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ بندہ فالج کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. جی ہاں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. وضو میں متعدد سنتیں ہیں اور ہر سنت مخزن حکمت ہے. ہر سنت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں. مسواک ہی کو لے لیجئے. اب آپ مسواک کی بات کریں، جو مسواک ہوتی ہے نا، نیم کی لکڑی کی مسواک کرتے ہیں بہت سارے، یا پھر یہ پیلو کی لکڑی جو ہوتی ہے جو پولیتھین میں پیک ہو کر کے آتی ہے، تو ان کی جو ہے کتنے فوائد اور کتنی خوبیاں ہیں. سنیں آپ، مسواک ہی کو لے لیجئے. بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. کیا ہے وضو میں مسواک کرنا؟ بلند آواز سے بولیں اور زور سے بولیں، سنت ہے. جب آپ بولیں گے تو شاید آپ کو یاد بھی رہ جائے گا. اور یہ تو یاد رہنے والی چیز ہے بھائی، ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو بھی یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری. تو بچہ جانتا وضو میں مسواک کرنا سنت ہے. اور اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا. ایک بیوپاری کا کہنا ہے، سوئیلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی. اس کو میں نے تحفہ مسواک پیش کی، یعنی مسواک جو ہے تحفے میں پیش کی. آج ہم تحفے میں کیا کیا چیزیں دے رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے تحفے میں مسواک پیش کی. اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. بڑا حیرت انگیز منظر ہے بھی. مسواک دے رہے ہیں، اس کو چوم رہا ہے ادب کے ساتھ میں، آنکھوں سے لگا رہا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے ہیں. اب تو تجسس بڑھ گیا، ہمارا بھی تجسس بڑھ رہا ہوگا بھئی اب آنسو نکلے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جلدی سے بیان کرو، جلدی سے بتاؤ، پتہ تو چلے معاملہ کیا تھا. تو ذرا ٹھہرے، میں بیان کر رہا ہوں وہی کہ کتنی برکت ہے اس میں. تو اب ان صاحب کا تجسس بڑھا اور اس نے جیب سے انہوں نے پوچھا کہ بھی معاملہ کیا ہے. تو وہ جو ویوپاری تھا جس کو تحفے میں مسواک دی گئی تھی، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی تو اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا. جب میں اسلام لایا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اس وقت میں مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا. میں بہت سوال کر اس کو استعمال کرتا رہا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی. اللہ نے کرم فرمایا
آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے مجھے مسواک ہی کا تحفہ پھر عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا۔ اب دیکھیے وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے کہ میں کیوں میرے آنسو نکلے، کیوں مجھے اتنا پیار آیا اس مسواک سے، کیوں میں نے اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تو سنیں، اب وہ اپنی کہانی بتا رہا ہے، وہ کہانی بتا رہا ہے کہ اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، ہمارے یہاں کے ڈینٹلسٹ سے ان کا علاج بن نہیں پا رہا تھا۔ میں دانت کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کافی دوائیں کی، کافی تجویزیں اختیار کی، لیکن میرے دانتوں کا علاج بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا، یعنی مرض سے مجھے چھٹکارا مل گیا، مجھے بہت فائدہ ہوا اس مسواک کرنے سے۔ اب توجہ کر رہے ہیں نا میری باتوں پر؟ یقیناً آپ نے یہ باتیں سنی، سمجھی، اس پر عمل کیا تو اللہ کی قسم آپ کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت بینیفٹ ملے گا اس کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مسواک کا استعمال شروع کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں مجھے اس کا بہت بینیفٹ ملا، بہت فائدہ ملا، اور میرے مرض میں افاقہ ہوتا چلا گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا، پوچھنے لگا میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض تو دور نہیں ہو سکتا؟ جو میں نے دوا تمہیں دی تھی، مجھے یقین ہے کہ میری دوا سے اتنی جلدی تو تم کو افاقہ نہیں ہو سکتا، مرض دور اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتا۔ سوچو کوئی اور وجہ ہوگی، وہ ڈاکٹر کہتا ہے مریض سے، اپنے مریض سے کہ سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی۔ بلند آواز سے بولیں، یہ سنت کی برکت دیکھیں آپ، کتنی برکت ہے سنت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان، جب ڈاکٹر نے کہا کہ میری دوا سے اتنی جلدی فائدہ نہیں ہو سکتا، آپ سوچیں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنی جلدی یہ فائدہ ہوا ہے، آپ کا مرض دور ہو گیا ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہے، ذرا سوچیں۔ تو اس نے سوچا تو اس نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتے ہی رہ گیا، اس کو وہ حیرت سے دیکھتے ہی رہ گیا کہ مسواک، اس کے اتنے فوائد، اس کی اتنی برکتیں، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اتنی جلدی ان کو شفا عطا فرما دی۔ واقعی ہر سنت میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، جو بندہ مسواک کرتا ہے کنٹینیو، متواتر مسواک کرتا ہے تو مسواک کی برکت سے اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، درد سر دور ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے مسواک کرنے سے۔ اس سے بلغم دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل اس سے بڑھتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا اس کے یعنی مسواک کرنے سے دیر میں آتا ہے، اور پیٹھ مضبوط رہتی ہے۔ کتنے سارے اس کے فوائد ہیں مسواک کرنے سے۔ تو آپ یقین آج جو ہے آپ پکی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مسواک کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت سے محبت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، سو کر اٹھتے تو مسواک کرتے۔ سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک کرتے۔ کب؟ جب سو کر کے اٹھتے۔ تم
مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ جی ہاں، جو مسواک کرتے ہیں ان کا منہ پاک ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مسواک ہم بھی کریں گے۔ اطباء کا کہنا ہے، یعنی طبیبوں ڈاکٹروں کا کہنا ہے، بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ کئی ایک اسلامی بھائی یہاں پر بھی موجود ہوں گے جن کو یہ مرض ہوا ہوگا یا پھر ہوں گے اس مرض میں بھی گرفتار، تو سنیں، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ جب پیٹ میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، یعنی جو مسواک کے اندر سے رالا نکلا، جوس نکلا، اس کو کچھ دیر تک منہ میں گھماتے رہیں۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، اس طرح کرنے سے کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ 80% امراض معدے اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر معدے میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو برش کرتے ہیں ہم، ٹوتھ برش، مسواک کا نعم البدل نہیں ہو سکتا یہ، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے جب برش کو ایک بار استعمال کر لیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے، پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہیں پرورش پاتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برش کے باعث دانتوں کی اوپری قدرتی چمکیلی تہ اتر جاتی ہے، برش کے استعمال سے مسوڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے غذا کے ذرات پھنستے سڑتے جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کے طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں، اور اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا بھی ہو جاتا۔ اگر ہم مسواک کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ تو آج ہم نے پکی نیت کر لی، انشاءاللہ مسواک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسی اچھی باتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد سپارہ گاؤں کی غوثیہ مسجد میں